محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو پچھلی تمام ویڈیو سے ہٹ کر ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملک سعودی عربیہ کی۔ مختصراً ہم تذکرہ کریں گے آل سعود کے جرائم کا، کہ وہ جگہ جہاں سے جرائم کا خاتمہ ہوا اور جرائم کو ختم کر کے دنیا میں بسنے والی انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا، ایک سلیقہ عطا کیا گیا اور ایسی تعلیمات سے روشناس کرایا گیا جن پہ چل کر ایک انسان حقیقت میں انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اب وہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ سب کچھ انجام دیا جا رہا ہے جس کی توقع بالکل نہیں کی جا سکتی۔ ایک مسلمان اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور وطن میں وہ سب چیزیں انجام دی جائیں جن کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں 10 سینے محال کھولے جا رہے ہیں۔ کتنی حیران کرنے والی خبر ہے، یہ سن کر بھی روح کانپ جاتی ہے، غیرت و حمیت میں جسم لرزہ برندام ہو جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ یہ کیسی بدتمیزی ہے! کیا اب یہی سننے کو رہ گیا تھا؟ عالم اسلام کے لیے مرکز و منبع اور انسانیت کی آماجگاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ یقیناً شیخ الاسلام ڈاکٹر مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العلی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں افسوس اور رنج بیان کرتے ہوئے سعودی حکومت کو متوجہ کیا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ محمد بن سلمان وہ مبغوث شخص ہے جس نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عالم عرب بالخصوص سعودی عرب کو یورپ بنا دے گا۔ سینکڑوں پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے، عیاشیوں کے اڈے، فحش اور طوفان بدتمیزی کے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی برائی ہے جو وہاں سرزد نہ ہو رہی ہو؟ یہ سب کچھ سلطنت اور حکومت کی ماتحتی میں بلکہ فاخرانہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ شہزادے کا 2030 کے تعلق سے جو پلان تھا، جو ارادے تھے، وہ سب کچھ پہلے سامنے آ چکے ہیں۔ اس وقت شہزادہ صہیونیوں اور صلیبیوں کی گود میں بیٹھ کر جھولے جھول رہا ہے، شاہانہ زندگی کے مزے لے رہا ہے اور حرم کی رسوائی کا سامان کر رہا ہے۔ حرم حرمین میں خواتین پولیس کا لباس بھی بدل دیا گیا ہے، جو قابل اعتراض ہے۔ کچھ مہینے پہلے یہ بات بھی گردش کر رہی تھی کہ اسرائیل سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہے، بلکہ اسے خفیہ کیوں کہا جائے، اب وہ سب کچھ اعلان کر رہے ہیں اور کسی کے پاس کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہے، اور اگر کوئی جرأت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت نہ جانے کتنے علماء صلحاء پس زندہ ہیں، کچھ حق گو اور حق پرست ہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ نہیں۔ اگر کہیں کوئی جگہ ملتی ہے تو وہ جیل ہے یا پھر جلا وطنی ہے۔ شہزادہ ایک عرصے سے شتر بے مہار حکومت کر رہا ہے، اس کے والد صرف سلمان ایک آئینہ بنے ہوئے ہیں، آخری سانس کا انتظار ہے۔ جس دن وہ سانس بھی ٹوٹی اس کے بعد پورا سعودی یورپ کی ساز پر تھرکے گا۔ اب بھی وہ تھرک رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ حج جیسی عظیم عبادت اور یومیہ نماز کے لیے کورونا کے نام پر سینکڑوں پروٹوکول لگوا دیے گئے، لیکن اس دوران کنسرٹ کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ شیخوں نے جبے، قبے اور دستار کے ساتھ مغربی نیم برہنہ خواتین سے بغلگیر ہو کر خوب جشن منایا۔ یوم سعودیہ پر وہاں کی سڑکوں پر، چوراہوں اور گلی کوچے سے ایسی تصاویر سامنے آئیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو لمحہ بھر میں ان کی گردن اڑا دیتے۔ بلکہ اب جو عالم ہے، اس حال میں اگر ایک عام صحابی رضی اللہ عنہ بھی زندگی پالے تو سب سے پہلے شہزادہ اور اس کے ہم نوا کے خلاف جہاد کرے گا، کیونکہ اس نے اسلام کی شہرک کو کاٹنے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور وطن کو برباد کیا ہے، ترقی و تعمیر کے نام پر اس کی روحانیت اور حقیقت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، بلکہ اس کے ناموس سے کھلواڑ کیا ہے۔ دنیا کے تمام خطے اپنی جگہ، مسلمان کی جان مقدس، روئے زمین کا کوئی بھی مسلمان کہیں بھی رہے وہ حق زندگی رکھتا ہے، اور اس پر ظلم ہو تو دوسرے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جو بن سکے وہ کرے۔
لیکن جب حرم کی بات آئے، حرم کی عزت تاتار کی جا رہی ہو، خلفائے اربعہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وطن اجاڑا جا رہا ہو، ان کا مسکن کو برباد کیا جا رہا ہو اور محبت وحی کی حالت دیگرگوں ہو، تو پھر سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بلا شبہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العلی نے ٹویٹ کیا ہے، انہیں خبردار کیا ہے، انہیں متوجہ کیا ہے، مگر پھر بھی سب بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کے منہ بھرے ہوئے ہیں، ریال اور اعزاز کے نام پر اترا رہے ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف بولنا اسلام کے خلاف بولنا ہے، اور جن کا یہ گمان ہے کہ وہاں کے ہر چیز کو صحیح سمجھ کر آنکھ بند کر لینی چاہیے، وہ پہلے بھی غلطی پر تھے اور اب بھی خطا کر رہے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، عالم اسلام میں حیران کن تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے آج نہیں تو کل مردان مجاہدین کو کھڑا کر دے گا، اور جس یورپ کے نقش قدم پر وہ چلنا چاہتا ہے اسے وہی بھیج دیا جائے گا، حرمین کو آزاد کروا دیا جائے گا، ناپاکی اور نجاست سے اس کی تطہیر کر دی جائے گی، اسے ضرور پاک کیا جائے گا اور اسلامی علم پورے آب و تاب کے ساتھ لہرائے گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عزت و شرف سے محروم رہ جائیں، اس سے پہلے ہی ہماری وفات ہو جائے اور ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں۔ آخر ہم کیسے سلام کہیں گے، کس منہ سے مخاطب ہوں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے شہر کو فحش کا اڈا بنایا جا رہا تھا، سینما ہال کھولے جا رہے تھے، ایک سرفراں مغرب کی تقلید میں رسالت و نبوت کو مجروح کر رہا تھا، میری آرام گاہ کے قریب ہی میری بے توقیری کر رہا تھا، اسلام کا خاتمہ معتدل اسلام کے نام پر کر رہا تھا، آزادی کے نام پر مقدس صحابیات کی نسلوں کو عریاں کرنے کے لیے سمندری ساحل تیار کروا رہا تھا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ جواب دو، ذرا سوچیں سمجھیں، کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی جواب نہیں۔